علیہ وسلم دور عالم کے مالک و مختار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ ماں کی گود صحیح تو بچہ صحیح۔ ماں کی گود اگر یعنی اگر ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ماں اگر نماز پڑھنے والی ہو تو بچہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ماں اگر عابدہ ہو تو بچہ متقی ہوتا ہے۔ ماں اگر متقیہ ہو تو بچہ بھی نمازی ہوا کرتا ہے۔ ماں اگر عابدہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیسا ہوتا ہے۔ ماں اگر زاہدہ ہو تو بیٹا غریب نواز جیسا ہوتا ہے۔ اور ماں اگر عابدہ اور زاہدہ ہو تو بیٹا اپنے وقت کا تاج شریعت ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلی حضرت اعلی اللہ، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اس انسان کو کروڑ پتی بنا دو، آمین۔ ارے زور سے کہہ دو آمین، آمین۔ اگر آپ کی بستی میں یا آپ کے ملنے والوں میں کوئی کروڑ پتی بن جائے گا تو بھائی آپ کو کوئی نقصان ہے نہیں، تو جتنی زور سے آپ سبحان اللہ بول رہے ہو نا، اس سے زیادہ زور سے تو لڑکی جب ایجاب قبول ہوتا ہے نا تو قبول ہو بہت بول دیتی کہ قبول ہے۔ جب ایجاب قبول جب نکاح پڑھایا جاتا تو مسکرا کر کے سنیے گا، مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ پڑھ سکے یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجبور ہو کر کے نہیں، مسرور ہو کر کے بیٹھے، مسکرانے کا بھی ثواب ملے گا اور سننے کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہے کہ آپ بڑی محنت بڑی غور سے سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر آپ کا آنا بیٹھنا سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیے، دین کی تعلیم دلائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائے یا پائلٹ نہ بنائے یا ڈاکٹر نہ بنائے، میں اس بات کو بالکل منع نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، پائلٹ بھی بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، سب بنائیے، لیکن قرآن کا علم ضرور دلائیے۔ قرآن پڑھے گا بچہ تبھی سمجھے گا، جب حدیث پڑھے گا تبھی سمجھ میں آئے گا کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مدینے والے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بیان فرما دیا تھا، الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تبھی تو ماں کے مقام کو سمجھے گا، تبھی تو باپ کے مرتبے کو سمجھے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر سوال اگر اولاد سے ہوگا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے میں نے اپنی جنت کو رکھا، تو نے جنت کو چوما کیوں نہیں، تو یاد رکھے سوال اگر اولاد سے ہوگا تو سوال تو ماں سے بھی ہوگا کہ جب جنت میں نے جب تیرے قدموں میں رکھی تو تو نے اپنی اولاد کو اس لائق بنایا کیوں نہیں کہ وہ اپنی جنت کو چومتے۔ اس لیے میں ماں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کا عالم ضرور بنائے تاکہ وہ سمجھے کہ ہماری ماں کا مقام یہ ہے، ہمارے باپ کا مرتبہ یہ ہے، ہماری ماں کی شان یہ ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آج تو حالات بڑے نازک ہے۔ بیٹا اس کی زندگی گزارتا ہے، نہ اس کو باپ کی پرواہ ہے، نہ اس کو ماں کی فکر ہے۔ ماں بھی بیمار ہے، باپ بھی بیمار ہے، باپ بیمار ہے دوائی کے لیے ہے، ماں بیمار ہے دوائی کے لیے پریشان ہے، لیکن یہ بچہ جس بچے کو ماں نے بڑی محبت سے پالا، بڑی محبت سے پالا، یہ وہ باپ کہ جس نے کمائی کی، جس نے محنت کی، نہ رات کو رات سمجھا، نہ گرمیوں کو گرمی محسوس کیا، نہ سردیوں کو سردی سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کیا سمجھتے ہیں جناب، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اولاد کی پرورش کرنے میں، پیشانی کا پسینہ جو ایک ڈیڑھی پہ اتر جایا کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر جب بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ماں کو ماں کہتے شرماتا ہے، باپ کو باپ کہتے اس کو حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن چلے ہیں اب کہا کبھی غریب نواز کے در پر، کبھی صابر پیا کے در پر۔ میں اس کا مخالف نہیں کہ صابر پیا کے در پر نہ جاؤ، غریب نواز کے در پر نہ جاؤ، جاؤ، بڑے فیض ملا کرتے ہیں اللہ والوں کے در سے، لیکن یاد رکھ لینا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچنا
کہ اللہ والے اہل اسٹیج کی توجہ، کہ اللہ والے کہ اس کی چادر کو قبول فرمائیں گے، کہ جو اپنی ماں کو بیمار گھر میں چھوڑ کر کے گیا ہو کہ اللہ والے اس کی چادر کو قبول فرمائیں گے، جو اپنے باپ کو گھر میں بیمار چھوڑ کر کے کسی اللہ والے کے آستانے پر گیا ہو، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ صابر پیا ہو، چاہے وہ وارث پاک ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، نہ اس کی چادر قبول ہو سکتی ہے، نہ اس کا جانا قبول ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو اگر پریشانی ہے، اگر مصیبتوں نے گھر میں ڈیرا جما لیا ہے، اگر مصیبتوں نے گھیرا ہے، کسی کے پاس مت جا، نہ کلیر جا، نہ اجمیر جا، لیکن سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کر، میری ماں، تیری زبان میں میرے رب نے بڑی تاثیر رکھی ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، اگر ماں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے آنچل پھیلا کر کے تمہاری کامیابی کے لیے دعا کر دی تو یاد رکھو اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آئیے میں آپ کو تھوڑی سی بات اور میں بتاتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، یہ قرآن کا علم لینے والے، اپنے اساتذہ اکرام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، یاد رکھو آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، استاذ کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، بڑا مقام ہوتا ہے استاذ کا، بڑا مرتبہ ہوتا ہے استاذ کا، جناب ماں سے باپ سے بھی بڑا مقام استاذ کا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ماں باپ اس کے جسم کی پرورش کرتے ہیں، اس کے جسم کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن استاذ وہ ہوتا ہے جو اس کے ایمان کی پرورش کرتا ہے، جس کا کوئی مول نہیں ہوا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ وہی طلبہ کرام جب رات کا سناٹا ہوتا ہے، جب ٹھنڈ میں کوہرا آتا ہے، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان پر رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ اور اے مسلمانوں، جب آپ آرام کی نیند سوتے ہیں، یہ قرآن کا پڑھنے والا، حدیث کا پڑھنے والا حدیث کو پڑھتا ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں رات کے سناٹے میں بلند کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج انہی کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، انہی کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جب پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس پر حملہ ہوا تو کون آگے آیا؟ کوئی ڈاکٹر صاحب آگے نہیں آئے، انجینئر صاحب آگے نہیں آئے، پائلٹ صاحب آگے نہیں آئے، بلکہ یہی مدرسے کے پڑھنے والے بچے، یہی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جس کو آج حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جب پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر حملہ کرتے ہیں لوگ، یہی آگے آتے ہیں۔ جب قرآن پر حملہ ہوتا ہے، یہی علماء آگے آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سبوں کو، ان تمام غداروں کو، ان تمام باغیوں کو یہ چیلنج دیتے ہیں، حق کے شہزائی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الٹا تو مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، حافظ قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے، عالم ربانی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک عام انسان جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو مساجدوں کے ائمہ حضرات دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مدرسے کے مدرس دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، خاندان کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس کی اللہ مغفرت فرمائے، اس کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو عام ہوا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے مدرسے کے مدرس دعا کرے، ان کی مغفرت کے لیے مساجدوں کے امام دعا کرے، ان کے لیے طلبہ اکرام دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جس کی مغفرت کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، اور سوراخوں میں رہنے والی چوٹیاں انہی کے لیے دعائیں خیر کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب عالم ربانی جب کسی بستی سے گزرا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس بستی کے اندر بے پناہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم ربانی
جب کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے یعنی اس بستی کے اندر 40 دن تک اس بستی کے اندر بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے. اور سنو اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مدرسے کا پڑھنے والا بچہ طالب علم جب طالب علم نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا آنا ہمارے جانے کی دلیل ہے. مولانا مفتی اسلم صاحب قبلہ بہت جلد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے. بس میں بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا ختم کر دوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتانا کتنے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو کیا فرمایا نبی نے کہ جب عالم ربانی جب کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے اندر 40 دن تک برکتیں نازل فرماتا ہے. یہ تو عالم ربانی کا مقام ہوا. لیکن مدرسے کا پڑھنے والا بچہ، چاہے وہ قاری مفتی طیب صاحب کے مدرسے کا پڑھنے والا ہو، چاہے مفتی افسر علی صاحب کے مدرسے کا پڑھنے والا ہو، چاہے وہ مفتی گل حسن صاحب کے مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہو، پورے کہیں کا بھی مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہو، اللہ اکبر، جب وہ بستی سے گزرتا ہے، قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 قبروں کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن کا عذاب اٹھتا ہے. اللہ اکبر، یہ ان کا مقام ہے. اگر یہ چلے تو 40 دن کا عذاب اٹھے، یہ چلے تو 40 دن تک برکتیں نازل فرمائے. کون ہے ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا. اے مسلمانوں، اور میں بتاؤں، آپ سمجھتے ہوں گے یار ان کی تنخواہ اتنی معقول نہیں ہوا کرتی، لیکن ان کے چہر سر پر دیکھو تو 1,000 روپے کی برکاتی ٹوپی ہوا کرتی ہے. ان کے جسم پر لباس ہوتا ہے اچھا، ان کے جسم پر اچھا لباس ہوتا ہے، کھاتے بھی اچھا ہے، پیتے بھی اچھا ہے. اللہ اکبر. لیکن راز ہے تو ہے کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی جانا نہیں جانا؟ سنو، یہ وجہ ہے تو ہے کیا؟ کس بات کی یہ کون سی وجہ ہے؟ اس کے اندر کون سا راز پوشیدہ ہے؟ اللہ اکبر. سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس انسان کو دنیا میں ہرا بھرا رکھ جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سناتا. سبحان اللہ. اے اللہ تو اس انسان کو دنیا میں ہرا بھرا رکھ جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سنایا کرتا ہے. اللہ اکبر. لاسٹ بات ہے میری، اے مسلمانوں، اگر گھر کے اندر 2 بچے، ایک شکل کے اعتبار سے اچھا ہے، ایک شکل کے اعتبار سے تھوڑا رنگ تھوڑا چینج ہے، تبدیل ہے، کالا ہے، یا اس کے جسم کے کچھ اعضاء خراب ہے، مان لیا جائے ہاتھ سے محتاج ہے، پیر سے اپاہج ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ فرق کی بات ہے، فرق صرف سمجھنے میں ہے. اللہ اکبر. سوچ کی بات ہے، لیکن سوچ دیکھیے گا اچھا ہوتا ہے تو ماں بڑے لاڈ سے کہتی ہے ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے، ہم اس کو وکیل بنائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم انجینئر نہ بناؤ، تم ڈاکٹر نہ بناؤ، پائلٹ نہ بناؤ، لیکن ایک وہی بچہ کہ جو ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، تو کہتی ہے ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم ان کو مولانا صاحب بنائیں گے، تاکہ مسجد میں امامت کر کے اپنی زندگی کا گزارا کر لے، تاکہ مدرسے میں مدرس بن کے یہ اپنی زندگی کا گزارا کر لے. اللہ اکبر. فرق صرف سمجھ کا ہے، یاد رکھو مسلمانوں. لیکن اسکول میں پڑھنے والا بچہ، اس کے لیے ماں بیگ ہاتھ میں لے کر چلتی ہے، باپ بائک پہ بٹھاتا ہے، کار میں بٹھاتا ہے، اس کو بس میں بٹھاتا ہے. کسی کو کار لے کر کے جاتی ہے، کسی کو بس لے کر کے جایا کرتی ہے، کسی کو موٹر سائیکل سے چھوڑا جاتا ہے. لیکن یہ مدرسے کا پڑھنے والا بچہ جس کے لیے نہ کار ہے، نہ بائک ہے، نہ بس ہے، اللہ اکبر، لیکن رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، یہ دین کا دنیا بھی علم حاصل کرنے جاتا ہے، اس کے لیے کار ہے، اس کے لیے بس ہے، لیکن سن تیرے پاس ایسی تیرے لیے ایسی سواری کا انتظام کیا جس کے آگے بس بے بس ہے، جس کے آگے کار بیکار ہے. اللہ اکبر. ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان بچوں کے یعنی طالب علموں کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی
नूरानी परों को बिछाओ। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इनके नाज कौन उठाता है? इनके नाज अल्लाह उठाया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिर्फ समझ का फर्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए। ए मुसलमानों, इस मदरसे का मैं नाज़िम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 650 बच्चियां मेरे यहाँ पढ़ा करती है। याद रखो, पूछो इन मुफ्ती अफसर साहब से, पूछिए मौलाना गुल हसन साहब से, पूछिए मौलाना तय्यब साहब से। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाए, बच्चियों को पढ़ाइए, ताकि वो शादी हो जाए तो अपने बच्चों को भी दीन का आलिम बनाए, अपने बच्चों को कुरान का तालीम बनाए। ए मुसलमानों, और मैं चलते चलते मुबारकबाद पेश करता हूँ माँ बापों को कि जिन्होंने अपने कलेजे से अपने बेटों को, अपने बच्चों को दिल से जुदा किया। जनाब, माँ बाप को छोड़ना आसान नहीं होता, माँ बाप को छोड़ना आसान नहीं होता, बहन भाइयों को छोड़ना आसान नहीं होता है, अपने अपने दोस्तों अहबाब को छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन अल्लाह अकबर, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इस फर्जियत को निभाने के लिए ये तालिब इल्म चला है। न सर्दियों में सर्दी का एहसास है, न गर्मियों में गर्मी का खतरा है। अल्लाह अकबर, रब ने जो फरमा दिया, रब के हबीब ने जो फरमा दिया, उसी पर अमल पैरा है, उसी को अमल पैरा है, उसी पर नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। और सुनो, इनसे दुआएं ले लिया करो, इनसे दुआएं लिया करो, इनके सर पर हाथ रख दिया करो, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो इनकी जेब में 10-20 रुपए रख दिया करो। ए मुसलमानों, ये वो है कि जिनके नाज अल्लाह उठाता है, जिनके नखरे अल्लाह उठाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को इन तलबा इकराम, उलमा इकराम की मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इस मदरसे को अल्लाह दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मुफ्ती तैयब अली साहब जो इस काम को बड़ी मेहनत के साथ इंजाम तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, और इस इदारे को अल्लाह दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा खुश अकीदा सामईन, अली के जुल्फ़कार लो, उमर का इख्तिदार लो, हुसैन का शिआर लो, वक़ार लो, करार लो, विसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो, मुहम्मदी पयाम ले, खतीब काबा थाम ले, रज़ा का हाथ थाम ले। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शमा फिरोज़ा है आज भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।